یہ آپ صحیح بخاری سماعت کر رہے ہیں، کتاب فضائل قرآن اور باب فضل فاتحۃ الکتاب۔ اس باب کے اندر حضرت ابو سعید ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے خیال میں مجھے آواز دی، بلایا، ابو سعید، تو میں نے جواب نہیں دیا نا، کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے جواب نہیں دیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے آواز دی تھی اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ یہاں آپ کو دین کی روح سمجھ آ جائے گی اس حدیث کو سن کے کہ دین کی روح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نماز پڑھ رہے تھے؟ تو فرمایا اے ابو سعید، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا؟ آپ نے آیت پڑھ کے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر فوراً اللہ اور رسول کے لیے لبیک کہہ کے آ جایا کرو۔ جب بھی تمہیں پکارے، کوئی ساتھ مخصوص نہیں کیا کہ اس حالت میں یا اس حالت میں، فرمایا جب بھی تمہیں اللہ رسول آواز دے تو فوراً لبیک کہہ کے آ جاؤ۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ علماء نے جو اس حدیث پاک کی وضاحت کی ہے نا، وہ بڑی وجد آفرین ہے۔ علماء متفق ہیں، کسی مسلک کا بھی کوئی عالم ہو، چاہے کسی مسلک کا، جتنے بھی مسلک بنے ہوئے ہیں، اس بات میں کسی مسلک کے کسی عالم کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اس حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر تمہیں اللہ کے رسول آواز دیں، اگر تم ایک رکعت پڑھ چکے ہو تو ایک رکعت تمہاری باقی ہے، تو وہ ایک رکعت میں جہاں تم ہو نا، اگر تم رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو یا قیام میں ہو یا تحیات میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، ادھر آواز آ جائے رسول پاک کی، نماز کی اسی حالت سے اٹھ کے آ جاؤ۔ اللہ کے رسول تمہیں سبزی لینے گھر بھیج دیں، بازار بھیج دیں، بس وہاں سے تم آدھا گھنٹہ لگا کے سبزی خرید کے آ جاؤ، پھر فرمایا کہ سبزی کاٹو، پھر فرمایا کہ سبزی پکاؤ مثلاً، تو گھنٹہ پورا گزر گیا۔ گھنٹے کے بعد اللہ کے رسول کی تابع داری میں جو تم ایک گھنٹہ گزار کے آئے ہو نا، یہ کام تم کر کے آئے ہو، جہاں سے نماز چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے باقی نماز مکمل کر لو۔ جتنی دیر تم رسول پاک کی تابع داری میں رہے ہو، حالت نماز میں رہے، یہ تمہاری حالت عبادت تھی، تم عبادت میں رہے ہو، اور عبادت کس کا نام ہے؟ اللہ رسول کی تابع داری کا نام۔ اللہ اکبر۔ تم حالت عبادت میں، عبادت یہ ہے نا جی، اللہ نماز عبادت کا سب سے بڑا مظاہرہ نماز ہے۔ تو نماز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کہتا کھڑے ہو جاؤ، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے جھک جاؤ، ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ سجدے میں چلے جاؤ، سر نیچے سٹوئے، تو ہم اپنا ساری ناک اور سر زمین پر رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایسے کرو، ہم ایسے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ کہتا کہ بھائی 5 ٹائم تم نے آسمان کی طرف یوں منہ اٹھانا ہے، تو یہ عبادت ہوتا، صرف منہ اٹھانا عبادت ہو جاتا اوپر، 5 دفعہ دن میں بس اوپر منہ کر، اللہ کا حکم ہے نا، جس طرح اللہ حکم کر دے اس طرح کرنا، یہ عبادت ہوتا ہے۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری تھی. آپ کی تابع داری، آپ کی فرما برداری اللہ کی عبادت بن جاتی ہے. اچھا، تو آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے یہ حکم سنا کے نا، اللہ کی آیت بتا کے، دین سمجھا کے، تو اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑا. یہ محبت کا انداز ہوتا ہے. میرا ہاتھ یوں پکڑا اور آہستہ آہستہ چلنے لگے. یہ دروازے کے پاس، اس دروازے کے پاس گئے تو فرمایا میں نا مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں جو ہے نا وہ قرآن کی سب سے بڑی سورت بتاؤں گا. میں نے کہا بالکل جناب، آپ بتائیے. میں بڑا خوش ہوا کہ مجھے بڑی اہم بات آج پتہ چل جائے گی جو میری سرکار نے کسی کو بتائی نہیں. یعنی سرکار کی ذات ایسی ذات تھی، اللہ جو بندہ بھی میری سرکار کے پاس بیٹھتا تھا نا، وہ یہی سمجھتا تھا کہ حضور مجھ سے، میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ ہی کرتے. ہر بندہ یہی سمجھتا تھا، اور یہ مخلص بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ جو بھی آ کے بیٹھ جاتا تھا نا، وہ سمجھتا تھا، ہر بندہ، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا، سوائے منافقوں کے، ہر صحابی، ہر عاشق یہ سمجھتا تھا کہ سرکار کی میرے ساتھ بڑی گوڑی یاری ہے، بڑا گوڑا تعلق ہے، میرے ساتھ بہت ہے. دوسرا کہتا میرے ساتھ بہت، ہر یہ سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ بہت محبت کرتا. اور حقیقت یہ ہے کہ میری سرکار اللہ کی ساری مخلوق کے اوپر محبت کے نچھاور کرتے تھے، اپنی محبتیں نچھاور کرتے تھے. اس لیے اس مخلوق پہ محبتیں نچھاور کرتے تھے کہ یہ مخلوق میرے اللہ کی ہے. ولی اللہ بھی اسی لیے مخلوق سے پیار کرتے ہیں کہ میں جس کا ولی ہوں، جو میرا ولی ہے، میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی بندوں کا ولی ہوتا ہے. یہ اور معنوں میں ہے، یہ وہ اور معنوں میں ہے. تو ولی اللہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جس کا میں ولی ہوں اس کی یہ مخلوق ہے، لہذا میرے محبوب حقیقی کی، معشوق حقیقی کی، مطلوب حقیقی کی یہ مخلوق ہے، لہذا اللہ کی نسبت سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ولی اللہ محبت کرتے ہیں. تو آپ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بہت اہم بات بتاؤں گا. جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے نا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے مجھے قرآن کی سب سے بڑی شان والی صورت بتائیں. تو آپ مجھے بتائیں، مسجدوں تو نکل چلے ہیں تو ہم دسی نہیں. فرمایا ہاں ٹھیک ہے. سنو، یاد رکھو یہ بات، قرآن کی سب سے اہم ترین سورت جو ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، سورت فاتحہ شریف، سورہ فاتحہ، یہ ہے سب سے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سورت فاتحہ کو ہماری نماز کے اندر لازم کیوں کر دیا. ہر رکعت کے اندر ہم سورت فاتحہ پڑھتے، اس سے اس کے اہم ہونے کا ثبوت ملتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا یہ وہ 7 آیتیں ہیں، سورت فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن کی عظیم و شان صورت ہے. اور اس صورت کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک اس کا نام ہے سورہ شفا. کیا نام ہے؟ اونچی بولیے، کیا نام ہے؟ سورہ شفا. اب میں آخری حدیث بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہاں بات آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ شفا کیسے ہے. قرآن کے اندر جو بیان ہوا ہے نا،
وہ تو یہ بیان ہوا ہے کہ قرآن شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں نا ان کی شفا ہے، اور سینوں کی بیماریاں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، دمہ کھانسی نہیں، سینے کی بیماری حسد، بغض، کینہ، تکبر، لالچ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بیماری ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ نے جو فرمایا نا کہ میں نے قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ تمہاری معاشیات کی بیماریاں، تمہاری کاروباری بیماریاں، تمہاری سیاسی بیماریاں، تمہاری گھریلو بیماریاں، تمہاری معاشرتی بیماریاں، تمہاری معاشی بیماریاں، تمہاری خانگی بیماریاں، اور تمہارے سینوں کی بیماریاں، تمہاری روحانی بیماریاں، سب کی سب بیماریوں کے لیے شفا میں نے قرآن بنا کے بھیجا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے قرآن کے نزول کی وجہ بیان فرمائی۔ کوئی ایک آیت آپ مجھے نہیں دکھا سکتے پٹی صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، ایک بات میں ایک آیت بھی مجھے آپ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ فرماتا ہو قرآن کے اندر کہ میں نے قرآن کو تمہارے ہیپاٹائٹس بی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور جا کے آپ نے غور کرنا اور پوچھنا علماء سے، میں تو طالب علم ہوں۔ کسی آیت میں اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نے تمہاری جسمانی بیماریوں، تمہاری شوگر، تمہارے بلڈ پریشر کے لیے اور وغیرہ وغیرہ، بخار کے لیے، نزلہ زکام کے لیے میں نے قرآن نازل فرمایا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی آیت نہیں، بلکہ اس کے الٹ میں نے جو بتا دیا اس کے لیے وہ بیان فرمایا کہ اس کے لیے میں نے قرآن نازل فرمایا، جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو ہم جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن سے کرتے ہیں، یہ یوں سمجھ لو کہ یہ انسانی تحقیق ہے، یہ ہماری تحقیق ہے، ہمارے کچھ لوگوں نے تجربات کیے ہیں، تحقیق کی ہے، اور انہوں نے ایک قرآن سے ایک اضافی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اضافی فائدہ ہے، حقیقی فائدہ وہی ہے، یہ ایک اضافی فائدہ ہے جسے بونس کہتے ہیں۔ اوور ٹائم لگایا تو وہ اوپر پیسے مل جاتے ہیں، ڈیوٹی وہ نہیں ہوتی، ڈیوٹی تمہاری 8 گھنٹے ہے بھائی، 8 گھنٹے کام کرو تو تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی پوری ہوگی بس۔ پھر ہم کچھ اضافی کوئی سلسلہ اپنی طرف سے کر لیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ اضافی فائدہ ہے جو قرآن سے ہم جسمانی بیماریوں کا علاج کر لیتے ہیں، یہ ایک اضافی ہماری کوشش سے، ہماری توجہ سے اور تحقیق سے یہ اضافی فائدہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اور اس اضافی فائدے کی بات یہاں ہے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک فوجی سفر پہ تھے، کوئی فوجی سفر تھا، وہاں گئے تو رات ہو گئی، تو ہم نے رات کو اپنا فوجی پڑاؤ کیا، وہاں ٹھہرے، تو ایک قبیلہ تھا اس کے پاس ہم ٹھہر گئے۔ تو رات کو ایک لونڈی آئی اور وہ آ کے کہنے لگی کہ میرے قبیلے کے سردار کو، چودھری صاحب کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو وہ بیچارے اونچی اونچی رو رہے ہیں، درد تو بڑی ہوتی ہے جب بچھو کاٹتا ہے، زہر پھیل جاتا ہے۔ تو ہمارے قبیلے میں مرد کوئی نہیں، مرد کوئی کسی مارکے پہ گئے ہوئے ہیں، کوئی لڑائی شڑائی وغیرہ وغیرہ، اس دور میں عربیوں کے یہی کام تھے۔ تو وہاں سب عورتیں، تو میں آ گئی ہوں کہ تمہارے اندر کوئی بندہ ایسا ہے، کوئی تم آ کے یہاں ٹھہرے ہو، کوئی پھونک شو، کوئی دم شم کر دے، کوئی علاج، کوئی طریقہ کار، ہمارے سردار کو شفا ہو جائے، بیچارہ بہت پریشان۔ تو ایک صحابی یعنی خود حضرت ابو سعید وہ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے چلو بھائی۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ یہ کون سا عمل ہے، یہ کیا کرے گا جا کے، حکیم تو ہے کوئی نہیں، تو دم درود میں اس نے کبھی کچھ جنتر منتر بھی نہیں کیا، تو یہ کیا کرے گا جا کے۔ ہم دیکھتے رہے، وہ گئے لونڈی کے پیچھے پیچھے چلے گئے، تو سردار کے پاس گئے، جا کے کہا ہاں جی کتنے وڈیا بچھو نے، انہوں نے کہا ایتھے کر کے اج تھان سرخ ہوئے ہے، بڑی پیڑ ہوندی ہے، بڑا برا حال ہے۔ تو ایویں ہونا کہا جی میں حکیم شکیم کوئی نہیں، تم تھان دس کتنے لڑیا ہے، ایتھے کر کے لڑیا۔ اچھا
انہاں کوئی اندر کوئی دل دے وچ کوئی شے پڑھی تو پڑھ کے اتنے پھونک ماری، پھونک مار کے حضرت ابو سعید پوچھتے ہیں ہاں جی چودھری صاحب آرام آیا جی؟ چودھری اندر کمال ہو گیا، بالکل سکون ہو گیا، میں تو واللہ ہو گیا، مجھے تو آرام آ گیا۔ اللہ اکبر، واہ بھائی واہ، تم تو بڑے قابل ہو، تم تو بڑے کمال کے آدمی ہو۔ اور اس نے حکم فرمایا کہ چودھری صاحب نے حکم دیا کہ شکرانے کے طور پہ اس نے بڑا کام کیا ہے، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس کو 40 بکریاں دے دو۔ کتنی بکریاں؟ 40 بکریاں سے دے دو، اور باقی جو اس کے ساتھی ہیں نا انہیں دودھ پلاؤ، سب کو دودھ پلاؤ، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، مجھے اتنی مصیبت سے جان چھڑائی ہے میری، تو آپ ان کی مہمانی کریں گے، سب کو دودھ پلاؤ اور اس کو 40 بکریاں دے دو۔ میں سوچا لو کم بن گیا، 40 بکریاں کوئی تھوڑی ہوتی ہیں۔ میں 40 بکریاں لے کے آ گیا، واپس آیا تو ہم نے پوچھا چلو جو بھی تم نے پڑھا ہے کیا پڑھ کے آئے ہو بھائی؟ حضرت ابو سعید قبلہ کیا پڑھ کے آئے ہو، کیا کیا تم نے؟ تو آپ نے فرمایا اے راز دی گل ہے، تھی چھڈو، تھی بکریاں کا حساب کتاب کرو۔ تو ہم نے کہا کہ اب بکریوں کا کیا کرنا ہے جی؟ یہ بکریوں کا مالک کون ہوگا؟ جاؤ اب سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جا کے ان سے فیصلہ کراتے ہیں کہ یہ بکریاں کس کی ہیں، یہ کس کو ملیں گی؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس ہم جب حاضر ہوئے تو سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ ہوا یہ ہوا۔ تو اللہ اکبر، ہم مدینہ پہنچ کے آ کے سرکار کی بارگاہ میں سارا واقعہ بیان کیا تو میری سرکار نے پوچھا اے ابو سعید کی پڑھیا سے؟ ذرا سبحان اللہ کہہ دی، اے دس تو پڑھیا کیسے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مینوں خیال آیا کہ ہر نماز کے اندر تو ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی اہم صورت ہے، یہ مجھے خیال آیا، بس میں نے اپنے اندازے سے سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے پھونک ماری، اللہ نے شفا دے دی۔ یہ میں نے اپنے اندازے سے کیا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم قرآن سے جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں یہ ہماری طرف سے ہے، اللہ نے قرآن سے یہ بھیجا نہیں، یہ ہم اضافی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح حضرت ابو سعید نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے جی، وہ شفا ہو گئی۔ یہ منتر میں نے پڑھا تھا، سورۃ فاتحہ کا منتر میں نے پڑھا تھا۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا اچھا باقی رہ گئی یہ بکریاں، تو بکریاں سے کرو کہ تم جتنے بندے تھے نا وہ سارے آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ مجھے بھیج دو، جنہ میرا حصہ بنتا نا وہ مینوں بھی دیو۔ تو ہم نے سارے حصہ برابر برابر تقسیم کر لیا اور ایک حصہ ہم بکریوں کا سرکار کو بھی دے دیا۔ تو یہ قرآن، اس لیے علماء نے فرمایا سورۃ فاتحہ کا ایک نام ہے سورہ شفا۔ کیا نام ہے؟ شفا۔ تو آپ جب کوئی مسئلہ ہو نا تو سورۃ شفا پڑھ کے دم شم کر لیا کرو۔ لیکن بڑے دوست آپ مجھے آ کے اگلے جمعے بتائیں گے جی میں تو بڑا کوئی ترائے سورۃ فاتحہ پڑھی، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ بڑے بندہ مجھے آ کے آخنا ہے۔ وہ وجہ پتہ ہے کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گولی، کارتوس یا کوئی گولی آپ ایسے ماریں، کسی بندے کو پکڑ کے ایسے ماریں تو بندہ مر جائے گا، وہی گولی آپ، وہی کارتوس آپ بندوق کے اندر ڈال کے ماریں تو بندہ بچتا نہیں۔ ہے سورۃ فاتحہ، ہے سورہ شفا، لیکن تیرے پھونک مارنے کا اور اثر ہوتا ہے، میرے پھونک مارنے کا اور اثر ہوتا ہے۔ قرآن کا نوکر پھونک مارے تو اور فائدہ ہوتا ہے، تو ڈنڈی مارنے والا رشوت خور پھونک مارے، پانچ جنیاں مرضی پھونکا مارے ہوتے کیوں نہ ہوتا، یہ فرق ہو جاتا ہے۔ قرآن وہی لیکن اثرات بدل جاتے ہیں۔ تو شکرانے کے طور پہ میں آپ کو تسلی کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں، آج ہی بحرین سے فون آیا ایک بچے کا، وہ کہنے لگا جی
میں نے بڑا علاج کرایا تھا، وہ کہنے لگا جی پھونک مارو جی، ٹیلی فون پہ پھونک مارو جی۔ میں نے کہا بھائی کس کی پھونک مارو؟ جی وہ نا میرے یہاں درد ہوتی تھی چمڑے کے اندر، ماس کے اندر، گوشت کے اندر، بحرین سے، تو وہ بڑا میں نے ڈاکٹروں سے علاج وغیرہ دوائیاں شوائیاں یہ وہ بڑا کچھ کیا، کوئی شفا نہیں ہوتی تھی۔ کسی نے مجھے بتایا کہ ان سے کوئی پھونک شوک مرواؤ، تو میں نے آپ سے پھونک مروائی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ 3 پھونکیں مروانی ہیں، تو آج میری تیسری پھونک ہے، تو میں آیا تھا اس کو فائدہ بھی ہوئے کہ نہیں؟ اے اللہ کے فضل اللہ بالکل آرام آ گیا، میں تیسری پھونک تا مروا لگا میں تو پھر نہ ہو جائے گلے، دوبارہ نہ گلے ہونے لگ پائے۔ تو میں نے کہا جب پترا تینوں اللہ شفا دیتی ہے، میں قرآن پڑھ کے پھونک مار چڑیے اللہ تینوں شفا عطا فرمائیے، تو میرے واسطے بھی دعا کرے نا رمضان کے روزے رکھ کے۔ میں نے اس سے یہ وعدہ لیا، وہ کہتا جی میں آپ کے لیے بڑی دعائیں میری نکلتی ہیں، خود اندروں بھی دعائیں نکلتی ہیں، درد آرام آ جائے نا تو دعا خود اندر سے نکلتی ہے۔ تو ماشاءاللہ دعا کروانا بھی سنت ہے، بزرگوں سے دعا کروانا بھی سنت ہے، لیکن سیانے لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی خدمت اس انداز سے کرو، ماں باپ کی، پیر و مرشد کی، اساتذہ کی خدمت اس انداز سے کرو کہ تمہیں کہنا نہ پڑے کہ دعا کرو، دعا اندر سے خود نکلے، وہ دعا ہوتی ہے اور جا کے صحیح نشانے پہ لگتی ہے اور کام کر جاتی ہے۔ دعا اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ کے اس قرآن سے ہمیں ہر قسم کی بیماریوں کی شفا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔